اس وقت پاکستان سپر لیگ کے مقابلے جاری ہیں اور اس میں بھی جو بھارتی شہری ہیں وہ براڈ کاسٹرز جو اس کریو کا جو حصہ ہیں، اس عملے کا حصہ ہیں، اس میں سے بھی ان کو واپس بھیجے جانے کی اطلاعات اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ نہیں رہیں گے، اور جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ ان کو بھی پی ایس ایل کے میچز کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں۔ اس فیصلے کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں جب اس وقت موجودہ حالات میں پی ایس ایل بھی چل رہی ہے اور دونوں ملکوں کے تعلقات اور جو حالات اس وقت ہیں وہ آپ کے سامنے؟ دیکھیں، اس وقت جو حالات ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ڈیسیجن ہے کہ آپ نے جو بھی بھارت کی طرف سے معاملہ ہوا سنتاس معاہدے والا، اس کے بعد پاکستان نے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ڈیسیجن ہے، تو اس میں ظاہر ہے پھر وہ اپلائی سب کے اوپر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی چاہے وہ براڈ کاسٹرز ہیں یا جو بھی ہے، کہ پھر وہ اس کو ریئیکشن کہیں یا جو بھی کہیں کہ وہ اپلائی پھر سب کے اوپر ہوتا ہے، واٹ ایور کہ وہ براڈ کاسٹرز ہیں یا جو بھی ہیں، اور اس کو ایز پاکستانی اور ایز جرنلسٹ جو بھی ہمیں اس کو بیک کرنا پڑے گا، جو بھی ڈیسیجن ہے اس کو ہمیں بیک کرنا پڑے گا اور بیک کرنا چاہیے۔ اس وقت جو صورتحال ہے کہ بھارت کی، کیونکہ دیکھیں ہم اگر تھوڑا سا یہاں پہ میں اس کو کرکٹ سے ہٹ کے بھی اگر دیکھیں کہ یوزلی ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی طرف سے کبھی بھی پہل نہیں ہوتی کسی بھی معاملے میں، جب بھی چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، پہل جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ بھارت کی طرف سے ہوتی ہے۔ کرکٹ کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کرکٹ، ورنہ کرکٹ کو گیم آف جینٹل مین کہا جاتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ کرکٹ قریب لاتی ہے، کرکٹ جوڑتی ہے، لیکن کرکٹ میں جب جب بگاڑ پیدا ہوا ہے کہ جب جب پاکستان اور بھارت کے معاملات آتے ہیں تو یہ پاکستان نے تو ہمیشہ سے اس معاملے میں بڑی فراخ دلی دکھائی ہے، پاکستان نے بھارت کی طرف سے ہی ایشو ہوتے ہیں۔ یہاں پر اگر گورنمنٹ آف پاکستان اگر کوئی ڈیسیجن لیتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو ہمیں بیئر کرنا پڑے گا اس کو۔ اچھا، یہ دوسرا موقع ہے اس 10ویں سیزن میں پی ایس ایل کے۔ ویسے تو پاکستان بھارت کے تعلقات کی ایک اپنی تاریخ ہے اور وہ لوگوں کے سامنے ہے، یہ پی ایس ایل میں دوسرا موقع ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ دبئی میں میچز ہو رہے تھے اور اس وقت بھی یہ حالات بنے تھے۔ آج 2025 میں ایک مرتبہ سے پھر، وہ فروری کا مہینہ تھا، یہ اپریل کا مہینہ ہے، تو یہ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ یہ جو جب آپ نے ٹیلی ویژن رائٹس کی یا ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو نہیں، اس کو آگے اب اگر یہ دوسری مرتبہ یہ چیز ہو رہی ہے اس کو ایڈریس کرنا۔ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اس مرتبہ جو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے بڑی ایبرپٹلی ہے، یہ مطلب ایک آپ کو امید نہیں تھی یا ایک مطلب ایسا کوئی گمان نہیں تھا یا اس سے پہلے ایسی کوئی چیزیں سامنے نہیں آ رہی تھی، اچانک سے ساری جو بھی صورتحال پیدا ہوئی، جو بھی چند روز پہلے ٹینشن ہوئی، اس کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی ہے۔ لیکن چونکہ اب 2 مرتبہ یہ بات سامنے آ چکی ہے، دو مرتبہ ہو چکا ہے، 2 مرتبہ ہو چکی ہے، تو آگے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو آنے والے جو ایونٹس ہیں، جب جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا، جو بھی براڈ کاسٹرز ہیں یا تو آپ کو ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا، ان سے یہ بات کرنی پڑے گی، جو بھی مطلب یا براڈ کاسٹر اس حوالے سے آپ کو اپنی پلاننگ میں اپنے جو اگلے جو بھی آپ اس کا طے کرتے ہیں معاملات، اس میں اس چیز کو بھی آپ کو ترجیح دینی پڑے گی کہ تاکہ کوئی بھی ایبرپٹلی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کو پرابلم نہ ہو یا کوئی مسائل کریٹ نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کے روزمرہ کے کام اس میں رکاوٹ سفر نہ کرے۔ یہ اس میں ایک تجویز یا ایک کچھ سال پہلے، کچھ وقت پہلے پی سی بی کے اس وقت کے چیئرمین نے نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا ٹیلی ویژن چینل بھی اس کو شروع کرنے کے لیے کام انہوں نے کر دیا۔ تو اگر کوئی اس قسم کی صورتحال بنتی ہے یا پی سی بی اپنا ایک چینل شروع کر دیتا ہے تو اس سے فرق پڑ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل فرق پڑ سکتا ہے، اگر آپ کا اپنا چینل ہوگا ظاہر ہے پھر تمام چیزیں آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے نا، پھر آپ کے پاس سارے معاملات آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پی سی بی، یہ بات تو بہت پہلے ہوئی تھی، کافی پہلے ہوئی تھی، ہم 5 اسٹار ہوٹل کی باتیں بھی کئی سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور بھی ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو ہم کئی سال سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن وہ بھی ابھی تک کتابوں میں یا جو صرف زبانی کلامی حد تک ہے۔ اب انہوں نے ویسے ایک جگہ خریدی ہے ساتھ میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے، کہ وہ ایک ہوٹل بنایا جائے گا، 5 اسٹار ہوٹل ہے، اس سے کھلاڑیوں کو آنے جانے میں سہولت ہوگی۔ اس کے ساتھ اب اس میں کتنا وقت لگتا ہے، بات یہ نہیں کہ ٹائم کتنا لگتا ہے، آپریشنل کب تک ہوتی ہیں چیزیں، کب اس کا معاملات باقاعدہ شروع ہوتے ہیں، باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس کو چلانا کن بنیادوں پر ہے، کیا اس کو آپ نے پرائیویٹ کرنا ہے یا پھر صرف اور صرف ٹیموں کے تک محدود رکھنا ہے؟ اتنا بڑا آپ بنائیں گے، اس کا بجٹ بھی ایگزیکٹلی ظاہر ہے، آپ جب اس کو آپ صرف یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ نے پورا سال ہوٹل بند رہے اور اس کے بعد جب ٹیمیں آئے وہاں پہ ان کو ٹھہرایا، اس کے بعد بند ہو گیا، اور پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ
obviously جب ٹیمیں آئیں گی, ٹیمیں وہاں پہ اسٹے کریں گی, ان دنوں پھر وہ جو دیگر آپ کے جو بکنگز ہیں کیا ہوگا ان کا کیا کریں گے, یہ ساری چیزیں بھی آپ کو دیکھنی پڑیں گی. تو اسی طرح یہ چینل والا معاملہ ہے, اگر کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ پھر آپ کسی براڈ کاسٹر کسی اور کے یا آپ کو کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا, پھر سارے معاملات آپ کے اس طریقے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا ٹی وی لانچ کرتا ہے, اپنا ٹی وی شروع کر دیتا ہے, تو اس کو یہ براڈ, اب پھر ظاہری بات ہے اس کے لیے ساری وہ چیزیں پوری کرے گا, وہ اکوپمنٹ آئے گا, وہ لوگوں کی خدمات حاصل کرے گا, جو پروفیشنل ان کے ساتھ چلے گا اور اپنی چیزیں خود چلا لے گا. پی ایس ایل کی سطح پر یہ دوسرے بھی جو چیزیں ہیں, تو آپ کے خیال میں پاکستان اس والی مشکل سے جو ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے یا متوقع طور پر ہو سکتی ہے اس سے نکل سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی, کہ اگر ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ نے جس طرح حافظ بات کی نا کہ آپ اس کے حوالے سے ساری چیزیں خود کریں گے, کہ براڈ کاسٹرز بھی یا جو بھی عملہ بھی اکوپمنٹس بھی ساری چیزیں آپ خود سے وہ چیزیں ارینج کریں گے, تو پھر آپ کے مطلب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی نا پھر آپ کو کہ آپ کسی دوسرے براڈ کاسٹر کی طرف دیکھیں یا دیگر آپ اداروں کی طرف جائیں, تو آپ کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ اس سے یہ جو ایک ممکنہ صورتحال سامنے آ رہی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. پاکستان سپر لیگ کی ویورشپ کے حوالے سے بھی, یا بھارت میں پاکستان سپر لیگ کو دکھایا جانا ہے یا نہیں دکھایا جانا ہے, اسی جو گزشتہ گزرے چند گھنٹوں کے جو واقعات ہیں اس کے بعد انڈیا میں نہیں دکھایا جائے گا پی ایس ایل کو, اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے پھر؟ دیکھیں انڈیا میں اگر نہیں بھی دکھایا جاتا, اس چیز کو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے اتنا. ٹھیک ہے, ایک ہے تو کہ انڈیا میں بھی پاکستانی کرکٹرز کو دیکھا جاتا ہے, پاکستان کا برانڈ ہے, پی ایس ایل ہے, بے شک ان کا برانڈ بہت بڑا ہے آئی پی ایل سے, اس میں کوئی مطلب دوسری رائے نہیں ہے, لیکن پی ایس ایل کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور یہ بھی ایک بھارت کا, دیکھیں یہیں سے ایک بھارت کا ایک پکچر جو ہے کلیئر ہوتی ہے نا, چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آپ پولیٹک ٹینشن ہوتی ہے کراس بارڈر یا جو بھی, یا پولیٹیکل اس میں ٹینشن ہوتی ہے, آپ کرکٹ کو بیچ میں لے آتے ہیں. مطلب یہیں سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک کون کرکٹ کی اس میں سنسیئر ہے اور کون پیورلی کرکٹ کو کرکٹ کی طرح کھیل کو کھیل سمجھتا ہے, اور کون کھیل کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. یہ مطلب ایک اور ایگزامپل ہے. اور ایک جیسے پتا چلا کہ ان کی ایک جو لائیو سٹریمنگ والے اسے بند کر دیا, لائیو سٹریمنگ وہاں پہ بند کر دی گئی, تو یہ مطلب کسی طرح بھی مطلب اگر اس کو آپ ایک بینگ کرکٹ جرنلسٹ یا آپ اس کو دیکھیں ایک عام ویئر کی حیثیت سے بھی, تو کسی طرح بھی یہ چیزیں جسٹیفائڈ نہیں ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس سے انڈیا میں جو پی ایس ایل کی ایک ویورشپ ہے اس کے اوپر تو اثر تو پڑے گا, کہ اگر وہاں پہ آپ کو نہیں دکھایا جا رہا, اور آج کل جس طرح ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر چیزیں ہیں اور ایونٹس کو دیکھا جاتا ہے ایک, تو اس میں اثر تو پڑے گا. لیکن یہ چیز بھی مطلب آپ کا یہ ماننا ہے کہ اگر فوری طور پر پی ایس ایل کے میچز کی نشریات کو روک دیا جاتا ہے وہاں پر, تو پھر یہ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کھیل نہیں ہے, یہ سیاسی فیصلہ؟ بالکل, یہ مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہے. مطلب آپ ایک بات بتائیں کہ جو بھی دو ملکوں کے درمیان معاملات ہیں, مطلب اس کا کرکٹ سے کیا تعلق ہے؟ مطلب کیا اگر خدا نخواستہ کوئی بھی سیاسی سطح پہ یا دوسرے معاملات میں کچھ ہوا ہے, اس میں کہیں کسی کرکٹر نے یا کرکٹ کے کسی بھی اسٹیک ہولڈر نے یا بورڈ کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے؟ نیور, کبھی بھی. مطلب یہ تو اس دور میں بھی پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہمارے کرکٹرز کی طرف سے یا ہمارے بورڈ کی طرف سے, کہ جب ٹینشن اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے. مطلب ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا کہ فیروز شاہ کوٹلہ والا معاملہ لے لیں, یا اس کے بعد بھی مطلب کہ جب پاکستان کی ٹیم وہاں جا کر ہر طرح کے حالات میں کھیلتی رہی ہے, پاکستانی کرکٹرز جاتے رہے, ایون کہ آئی پی ایل بھی کھیلتے رہے اسٹارٹ کے سیزنز میں, بعد میں بھی. مطلب آپ 2012 میں آپ نے بائیلیٹرل سیریز کھیلی, پھر اس کے بعد جو آئی سی سی ایونٹ آپ کھیلنے کے لیے گئے, اے سی سی ایونٹ آپ کھیلنے کے لیے گئے, آپ 2023 میں آپ کھیلنے کے لیے گئے. تو مطلب پاکستان کی طرف سے تو یہ چیزیں ہی نہیں ہے. تو پیورلی یہ ایک پولیٹیکل, انڈیا کا یہ کوئی کرکٹنگ ڈیسیجن نہیں ہے, یہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. اچھا, ایک اور نیرج چوپڑا نے بھی دعوت دی تھی ارشد ندیم کو بھارت میں ایک جیولن تھرو کے مقابلے میں شرکت کے لیے, اور اب ارشد وہاں پر نہیں جا رہے ہیں. موجودہ صورتحال بھی شاید اس کا اجازت نہ دے, کیونکہ بھارت کی طرف سے جو پاکستانی وہاں پر موجود ہیں ان کے جو ویزے ہیں ان کو پہلے ہی منسوخ کر دیا گیا اور ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے. پھر پاکستان سے لوگ ادھر بھی یقینی طور پر نہیں جائیں گے. تو اب میڈیا وہاں پر نیرج چوپڑا کو خاصاً ان کو تنقید کا سامنا اور ان کو وضاحت دینا پڑ رہی ہے کہ کیا حالات ہیں. تو یہ چونکہ دونوں اس کھیل میں دونوں ملکوں کے نمایاں کھلاڑی ہیں, اور جب ابھی اولمپک مقابلوں میں آمنے سامنے تھے تو اس مقابلے کی اہمیت اسی وجہ سے بڑھ گئی کہ ارشد اور نیرج آمنے سامنے ہیں, پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہیں. تو اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پھر؟ دیکھیں, جہاں تک ارشد کا اور نیرج کا معاملہ ہے نا,
ارشد نے جو معذرت کی اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں. اس کی وجہ سے ارشد نے مطلب ارشد کا جو ڈیسیجن تھا یہ کوئی پولیٹیکل بنیادوں پر نہیں تھا, کیونکہ اس بات کی نفی ایسے بھی ہو جاتی کہ ماضی میں یا تو کوئی اگزامپل ملتی ہو نا پاکستان کے, چاہے انڈیویجول اسپورٹس ہو چاہے کوئی ٹیم ایونٹ ہو, پاکستان نے ہمیشہ سے پاکستان گیا ہے اور پاکستانی چاہے وہ کرکٹ لے لیں, ہاکی لے لیں, کبڈی لے لیں, دوسرے ایونٹس بھی ہمارے پلیئرز جاتے ہیں ہمیشہ سے. پاکستان کی طرف سے کبھی بھی ایسا جسٹر سامنے نہیں آیا. تو ارشد نے اگر یہ منع کیا ہے اس کی ایک ریزن پیش کی ہے, لیکن اس کے یہ شاید ایک دیکھا جائے تو ایک پہلے ہی یہ چیز ہو گئی جو بعد میں صورتحال پیدا ہوئی ہے. اس کے بعد obviously کہ یہ فیصلہ آپ کو کرنا تھا, لیکن ارشد کا جو یہ فیصلہ ہے پہلے آ چکا ہے. اب رہی بات کہ بھارتی میڈیا کا نیرج پہ کرٹیسزم کرنا, تو بھارتی میڈیا کا تو آپ کو پہلے بھی معلوم ہے کہ جب بھی اگر وہ کہیں ان کا کوئی پلیئر یا کوئی پاکستان کے حق میں بات کرتا ہے یا پاکستانی پلیئر کے بارے میں یا پاکستان کے سپورٹس کے بارے میں, آپ کو وہ اسکینڈل یاد ہوگا جب وہ جیولن والا آیا تھا جس کی خود نیرج نے وضاحت پیش کی تھی بعد میں کہ وہ کیا معاملہ ہوا تھا, تو اس پر بھی تنقید کی گئی تھی. تو ایسی تو بے شمار مثالیں انڈین میڈیا, تو مطلب جس طرح کی انڈین گورنمنٹ کی اپروچ ہے یا انڈین گورنمنٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہی مائنڈ سیٹ اکثر اس کی جھلک ہمیں جو ہے وہ انڈین میڈیا کے اندر بھی نظر آتی ہے. اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے پھر آپ کو, آپ کے خیال میں اگر ایک چیز خالصاً کھیل کے بنیاد پر ہے تو پھر لوگوں کو اس کو کھیل کے حد تک دیکھنا چاہیے. بالکل, دیکھیں کھیلوں کا مقصد کیا ہوتا ہے. کھیل جو ہوتے ہیں کہتے ہیں نا کہ کھیلوں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے. کھیل جو ہوتے ہیں ان چیزوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں, چاہے وہ کوئی سا بھی کھیل ہو, کرکٹ ہو, ہاکی ہو, وٹ ایور جو بھی ہو. تو آپ کو مطلب کھیلوں کا مقصد کیا ہے. اگر کھیلوں میں بھی آپ پالیٹکس کو لے کر آئیں گے یا جو دیگر محرکات ہیں ان کو لائیں گے تو پھر میرا خیال ہے کھیلوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. کھیلوں کا مقصد ہی ہوتا ہے, کھلاڑیوں کو ہم ان کا سفیر کہتے ہیں یا ایک ملک کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دوریاں مٹائیں نہ کہ دوریاں بڑھائیں. لیکن تو پھر وہ بھارت کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہر جگہ یہی ہے کہ بس مطلب کھیل سے کھلواڑ کوئی نئی بات نہیں ہے, نئی داستان نہیں ہے. آپ مختلف کھیلوں میں دیکھ چکے, مختلف مواقع پہ دیکھ چکے کہ بھارت کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آتی رہتی.